نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وظهره كلما بردت أعيدت حتى في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد إما إلى الجنة وإما إلى النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص جس کو اللہ رب العزت نے سونا چاندی، اس زمانے میں یہی کرنسی ہوا کرتی تھی، تو سونا چاندی اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اور وہ اس سونا چاندی کا حق نہیں ادا کرتا، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن تختے بنائیں گے، اور وہ تختے ہوں گے تو سونے چاندی کے، پر ان کو آگ میں اتنا گرم کیا جائے گا ایسا لگے گا جیسے یہ لوہے کے تختے ہیں، اور آگ پہ کھولانے کے بعد اس کے ذریعے ان کی پیٹھ اور ان کے دائیں اور بائیں پہلو کو داغا جائے گا، یہاں تک کہ جب یہ تختے ٹھنڈے ہونے لگیں گے تو اللہ کے فرشتے ان کو دوبارہ جہنم میں ڈالیں گے، جہنم سے تپانے کے بعد پھر ان کو نکال کر لوگوں کو اس سے داغیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس دن ہوگا جو کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے. قیامت کا دن جو کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے، یہ اس پورے دن کے اندر اس سونے چاندی کا حق نہ دینے والے کے ساتھ فرشتے یہ کرتے رہیں گے حتی یقضی بین العباد، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنی تمام مخلوقات کا فیصلہ کر لیں گے. اس کے بعد اس شخص کے اگر گناہ باقی ہوں گے تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اگر اس کے دیگر گناہ نہیں ہوں گے تو جنت کی طرف لے جایا جائے گا. تو سونا چاندی رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ تو زکوٰۃ کا ویسے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر شرعی بنیاد پر دیکھا جائے تو رمضان اور زکوٰۃ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب اس کی شرائط پائی جائیں، رمضان کے زکوٰۃ سے تعلق نہیں. پر ہمارے معاشرے کے اندر زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں ادا کی جاتی ہے. بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ رمضان کا اضافی ثواب بھی مل جائے اور زکوٰۃ کا ثواب بھی حاصل ہو جائے. تو زکوٰۃ کے حوالے سے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی کہ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر کسی بھی قسم کی کوتاہی ہو تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس شخص کو مخلوقات کے حساب ہونے سے پہلے عذاب دینا شروع کر دیا جاتا ہے. اس زکوٰۃ کے علاوہ دیگر جتنے بھی گناہ ہیں ان کا حساب ہونے کے بعد عذاب شروع ہوگا، پر زکوٰۃ کا عذاب حساب ہونے سے پہلے شروع ہو جائے گا، اور 50,000 سال کے برابر ایک دن جو ہے اس دن کے اندر یہ تختے گرم کر کر اس کے اوپر لگائے جا رہے ہوں گے، اور فرشتے اس کام کے اوپر مامور ہوں گے. خود قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا: والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. وہ لوگ جو سونا چاندی کو خزانہ سمجھ کر جمع کر رہے ہیں، وہ لوگ جو سونا چاندی مال و دولت کو خزانہ سمجھ کر جمع کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو آپ خوشخبری دے دیں کہ قیامت کے دن ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا. فبشرہم بعذاب علیم، یہ ان کو خوشخبری سنائیں کہ جو تم سونا چاندی جمع کر رہے ہو، تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. قیامت کے دن اس سونے چاندی کو تپانے کے بعد ان کی پیشانی پر لگایا جائے گا، ان کے بازو پر لگایا جائے گا، بائیں بازو پر لگایا جائے گا، پیچھے پیٹھ پر لگایا جائے گا، اور اس کے بعد فرشتے کہیں گے یہ وہی تو ہے جو تم نے جمع کیا تھا، یہ تم پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب مسلط نہیں ہے، تو تم خود جمع کر لے کر آئے تھے.
تو تم خود دنیا میں کہتے تھے کہ یہ میرا خزانہ ہے، یہ میرا خزانہ ہے، یہ میری جمع پونجی ہے، تم نے خود جمع کیا تھا، آج اس کا عذاب بھگتو۔ تم جمع نہیں کرتے، اس کے حق ادا کرتے ہوئے جمع کرتے۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانے کے حوالے سے یہ ایک بات ارشاد فرمائی کہ اگر زکوٰۃ دے دی جائے تو پھر یہ خزانہ نہیں ہے، اگر مال کی زکوٰۃ دے دی جائے تو یہ خزانہ نہیں ہے اور اس کے اوپر عذاب بھی نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ روکی جائے تو اس صورت کے اندر یہ خزانہ شمار ہوگا، کنز شمار ہوگا، اور اس کنز کے اوپر آخرت میں مختلف قسم کے عذاب ہیں، جن میں سے ایک دو کا تذکرہ میں نے کیا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک سانپ آئے گا، اور سانپ اتنا زہریلا ہوگا، اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کے سر کے اوپر سے بال جھڑ چکے ہوں گے، اور اس کے یہاں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ یہ زہریلے سانپ کی علامت ہے، اور یہ آنے کے بعد اس شخص کی گردن سے لپٹ جائے گا اور اس کو دبائے گا، ڈسے گا اس کو، اور کہے گا انا کنزک و انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، تو نے مجھے دنیا میں جمع کیا تھا، لے آج میں تیرے پاس ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جمع کیا تھا، آج میں تیرے حوالے۔ تو زکوٰۃ سے متعلق کچھ جو بنیادی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آنے والے کل میں ذکر ہوں گی۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ، ان احادیث کو بتانے کا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کسی بھی قسم کی کوتاہی درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت